صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں عقیدت اور محبت کا خراج پیش کر رہے تھے۔ کراچی کی سرزمین سے تشریف لائے عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت، جن کی آواز کروڑوں دلوں پہ راج کر رہی ہے، جناب زینت القرہ، فخر القرہ، دنیا نعت کے نیر تاباں، جناب الحاج قاری وحید ظفر قاسمی دامت برکاتہ القدسیہ۔ میں نے سیدزادے کو دعوت دینی ہے، حضور کی آل کے شہزادے کو بلانا ہے، جن کی رگوں میں خون خیر الرسل دوڑ رہا ہے، جو شہزادہ آل طہار ہیں، دلوں کے ڈی جی اوقاف ہیں۔ آستان عالیہ نارنگ شریف کے سجادہ نشین کو دعوت دینی ہے۔ دو تین اشعار بارگاہ مولا کائنات میں پیش کر کے میں قبلہ بخاری صاحب کو دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا۔ علی والے بولیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سیدزادے کو بلانا ہے، اس لیے میں ربط پائی پیش کرنے کے لیے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا، ارے تاثیر ایسی ہے علی مولا کے نام میں، ارے جس نے بھی لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جن کو سکون ملتا ہے حیدر ہاتھ اٹھائے، نعرہ حیدری، کیونکہ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے، میں اس علی کا ذکر کیوں نہ کروں، ارے جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ میں بار دیگر جناب میاں طاہر صاحب کی طرف سے اور انتہائی مکرم محترم جناب عزت ماں محترم محمد عامر فیاضی صاحب، راستے میں جب میں ایئرپورٹ سے لینے گیا تو جناب محترم بخاری صاحب کا ذکر ہوا تو فرما رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہماری محبتیں ایسے چلتی ہیں جیسے سانسیں چلتی ہیں۔ الحمدللہ بخاری صاحب ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آل نبی اولاد علی شہزادہ آل طہار جناب قبلہ سیدزادے ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری شاہ صاحب سے گزارش کروں گا اپنے نورانی ملفوظات عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم، وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ لائق صد اعزاز حاضرین و سامعین، میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ یقیناً بہت عزت، اعزاز، اکرام اور سعادت کے لمحات ہیں کہ ہمیں ایک تو اللہ کے گھر میں اور پھر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے
در پہ حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے، اور یہ سالانہ محفل جو ایک تاریخ ساز روایت کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس کے اہتمام اور انصرام پر بالخصوص میں ARYQ TV اور پھر اس سارے اہتمام کے منتظم جناب عامر فیاضی صاحب کو ہدیہ تبریک اور ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں۔ اور آج بڑا ایک یہ لمحے جو ہیں اس میں ایک غلغلہ ہے کہ نئے سال کی آمد ہے، تو یقیناً ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا کشکول طلب دراز کرتے ہوئے اپنے لیے، اس ملک کے لیے، اس خطے کے لیے، اس قریے کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے امن، محبت اور عافیت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تذکار سے ابھی یہ محفل پوری طرح آپ محسوس کرتے ہیں کہ آراستہ ہے، اور یہ ماہ و سال اور یہ ایام بطور خاص خلیفۃ الرسول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار سے بھی خصوصی طور پر آراستہ ہیں، اس لیے کہ اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے، اور ہمارا دین جو ہے اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ دین کیا ہے، دین کا فہم کیا ہے، تو اقبال نے کہا تھا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب، کہ اگر تم اقبال سے پوچھتے ہو کہ دین کیا ہے تو اقبال کی نظر میں دین یہ ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی طلب میں جل کر سوختہ ہو جانے کا نام دین ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ تو فرمودی رہے بتا گرفتیم، کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کا حکم ہے، تو میں اس حکم کی تعمیل میں یہ بتا کا سفر اختیار کیے ہوں، وگرنہ جز تمہارا منزل نیست، وگرنہ میرا منتہا، میرا مدعا، میری منزل اور میرا مقصود تو آپ کے در تک رسائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سبق ہمیں بطور خاص خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی سے اس اعتبار سے ملا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب جمع کرنے کے اور اموال پیش کرنے کے احکام فرمائے، تو اقبال نے کہا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ سارے اصحاب نے بہت کچھ پیش کیا، لیکن ایک یکتا مثال اقبال کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشمے جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدان، اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہمارے لیے جو روشن مینار ہیں، جو جن سے اقبال سے ہی کسی نے کہا تھا کہ اقبال تیرے شعروں کا بڑا غلغلہ ہے، تیری فکر کی بڑی ترویج ہے،
تو اقبال نے کہا تھا کہ من شب صدیق را دیدم بخواب، کہ میں نے ایک رات حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خواب میں دیکھا، اور پھر میں نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں ان کے قدم پڑتے تھے وہاں وہاں سے اٹھنے والی خاک کو میں نے اپنی آنکھ کا سرما بنایا، اور اس سے میری فکر کو ایسی ضیاء ملی کہ دنیا کے اندر پھر میری ٹکر کا کوئی اور آدمی ایسے افکار پیش نہ کر سکا۔ تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نیاز مندیاں خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہیں، اور باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور آپ کے خانوادے کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جو علم کا فروغ ہے، یہ جو محفلوں میں گرمی ہے، جب تک ایسی ہستیوں کے تذکرے نہ ہوں تو پھر ہماری محفلوں کے اندر زندگی رونق اور رمق اور جاویدانی اور تابانی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ بالخصوص جو پڑھنے والے ہیں، جو نعت کہنے والے ہیں، یہ تو ساری زندگی احسان مند ہیں اس گھرانے کے، اس لیے کہ ان کو تو نعت خان کا لقب ہی باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ نے عطا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یقول ناعت ہو، یہ جو آپ کا نعت گو ہے یہ کہتا ہے لم ارا قبل ولا بعد مثلہ، کہ یا رسول اللہ نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا ہوگا۔ اور بس آخری شعر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا، کہ لوگوں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، کہ اس نے ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال رکھ دیا۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ تمہارا دنیا کا مال ہے، یہ تو ان قریب فنا ہو جانے والا ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اور یہ علوم نبوت ہیں، علوم رسالت ہیں، جن کو ہمیشہ عروج ہی عروج ہے، ارتقاء ہی ارتقاء ہے، بلندی ہی بلندی ہے، پیشوائی ہی پیشوائی ہے۔ میں بار دیگر ہدیہ تبریک اور ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں ARY QTV کی پوری ٹیم کو، محکمہ مذہبی امور و اوقاف پنجاب کو، اور میاں اطہر صاحب جو اس سارے اہتمام و انصرام کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ان کو بھی، اور اس محفل میں جملہ حاضر ہونے والے احباب اور اصحاب، کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور یہ آج ہم دنیا کے سامنے اپنی کمٹمنٹ اور اپنی وابستگی اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ نئے سال کی آمد ہو تو اس کے شور و غوغا سڑکوں پر ہلڑ بازی سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیاز مندی پیش کرنے سے ہے۔ اور لاہور کے لوگ جو ہیں، خطہ پنجاب کے لوگ، اقبال نے کہا تھا کہ خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا خراج محبت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری تو صبحیں اور ہمارے تو ماہ و سال داتا آپ کے در سے اٹھنے والی روشنی سے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رہی رب کائنات ان کا سایہ تا دیر اہل سنت پر آباد و شاد رکھے۔ ایک پیغام دے کے، بڑا خوبصورت پیغام میاں اطہر صاحب کی طرف سے میں تحفہ دے رہا ہوں، یہ پیغام سنیے گا۔ یہ پیغام ہے آج کی محفل کا پیغام، یہ پیغام بھی تاجدار صداقت کی بارگاہ سے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام شب معراج
جب اللہ کا دیدار کر کے کعبہ قوسین کے جلوے میں گم ہو کر ثم دنا فتدلی کا قرب پا کر ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، واپس آئے. توجہ رکھیں، میری طرف دیکھیں. کریم آقا واپس جلوہ گر ہوئے. کائنات کی سب سے بڑی نعمت دیدار خدا ہے، سب سے بڑی نعمت. کریم آقا جلوہ گر ہوئے حجرہ میں. فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ آج جو مانگو گی میں محمد عطا کر دوں گا، قربان جاؤں. اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ مانگنے کا طریقہ تو میرے والد کو آتا ہے، تاجدار صداقت کو آتا ہے، میں پوچھاؤں کہ مانگنا کیا ہے؟ فرمایا پوچھائیں. کریم آقا کے اذن سے اپنے والد کی بارگاہ میں آئیں. پوچھا کہ سرکار نے فرمایا آج جو مانگو گی میں عطا کر دوں گا. تاجدار صداقت نے فرمایا عائشہ یہ مانگنا کہ شب معراج جو رب نے راز دیے تھے ان رازوں میں سے ایک راز عطا کر دیں. یہ راز دینا ہے. یہ میاں عطا ایسوسییٹس کی جانب سے راز دے رہا ہوں، دربار مصطفیٰ سے جو ملا پیغام دے رہا ہوں. راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے، سرکار نے کی بارگاہ میں اما عائشہ آئی کہ ابو جان نے یہ کہا ہے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا بہت سے راز دیے تھے رب نے، ایک راز یہ ہے کہ رب نے شب معراج مجھ سے وعدہ کیا اے حبیب اعلان کر دیں جو میرا بندہ میرے کسی بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا میں رب اسے بغیر حساب کے جنت عطا کر دوں گا. دوستو آج پیغام یہ لے کے جاؤ، آج یہ پیغام لے کے جاؤ کہ دلوں کو جوڑنے والے بن جاؤ، توڑنے والے نہ بنو. آپ جہاں سے گزرے پتا چلے محمد کا غلام جا رہا ہے. رب کائنات میاں عطا صاحب کو سلامت رکھے اور ان کی نوکری کو سلامت رکھے. میں انتہائی محبت کے ساتھ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے ایوان میں الحمدللہ جہاں عابد حسین خیال صاحب ہیں وہاں تسلیم احمد صابری صاحب بھی جلوہ فرما ہیں. انشاءاللہ نعت کے بعد وہ تشریف لائیں گے. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ دنیا نعت کے نیر تابع جناب عزت مآب الحاج انجینئر محمد افضل نو شاہی صاحب تشریف لائیں. ذکر سرکار دو عالم سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بسم اللہ زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بہت شکریہ. الحمدللہ آج کی یہ خوش نصیب گھڑیاں حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے اور پھر اللہ کا گھر ہے اور ہم نئے سال میں انٹر ہو رہے ہیں. پچھلے سال کا بچھڑنا اور اگلے سال میں انٹر ہونا لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے یہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ کریم اس سال بھی ہم آقا کے ذکر کے ساتھ اسی نسبت کے ساتھ اسی جوش کے ساتھ وابستہ رہیں اور یہ خوبصورت موقع آقا کے ذکر کے ساتھ انٹر ہوتے ہوئے 2023 میں داخل ہونا جن وسیلوں سے ہمیں ملا ہے. اطہر ایسوسییٹ جناب چیئرمین میاں اطہر محمود صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے لیے دعا کریں اللہ کریم ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. اور ایئر وائی کیو ٹیلی ویژن ہمارے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب اور ہمارے سالار قافلہ سب ثنا خانوں کے قراء کے علماء کے جناب محمد عامر فیاضی اور آپ کی پوری ٹیم ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں یہ اسی طرح اپنی کاوشیں آقا کے ذکر کے لیے پیش کرتے رہیں اور آقا قبول فرماتے رہیں. تو مل کر دیکھیں نئے سال میں انٹر ہونے کا اس سے خوبصورت طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لبوں پر ایک وہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے جس کے بارے ہم سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ ہو.
آغاز کیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جتنی اللہ نے آپ کو آواز دی ہے یہ لمحات ہیں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں ہیں. کہیے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. غور کریں جہاں کی ریت کے ذرے تو گن سکے گا جہاں. ارے جہاں کی ریت کے ذرے تو گن سکے گا جہاں نہ گن سکے گا صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے. حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے. کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آواز آئے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. شعر سماعت کیجئے کہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچہ بھی ہے. حسین پاک سے پوچھا کہ
کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ الا اللہ کریں اللہ کا ذکر الا اللہ 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 ذکر کیجئے الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا وہ معروف انداز اللہ اکبر سبحان اللہ میاں در صاحب نے ایگزیکٹ وہ وقت آپ کو مجھے یاد کروا دیا کہ میں اللہ کا ذکر کرتے حضور کی نعت پڑھتے میں اور آپ نئے سال میں انٹر ہو گئے زندہ باد ماشاءاللہ اسی طرح وہ پیارا سا حسین انداز ہے میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا الحمدللہ جو ہم نے شروع کیا پوری دنیا میں نعت خوان اس انداز کو کاپی کرتے ہیں تو مل کر ذرا آقا کے ذکر میں شامل ہوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مل کر ذرا آواز آنی چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان اللہ بولیں ذرا اور وہ انداز میں پڑھنے لگا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال سمجھ کے آیا میں یاد آتا لجپال سمجھ کے آیا میں لجپال سمجھ کے آیا میں لجپال سمجھ کے لایا میں لجپال سمجھ کے لایا میں ہے نا جی حضور
حضور فیض عالم کی بارگاہ لجپالوں کے لجپال ہیں. ذرا یہ بات کریں نا کہ لجپال سمجھ کے آیا میں, لجپال سمجھ کے آیا میں, لجپال سمجھ کے لایا میں, لجپال سمجھ کے لایا میں, لجپال پرید نو توڑ دے نہیں, لجپال پرید نو توڑ دے نہیں, جدی با پڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لجپال جدا رکھوالا لوریوں کی وفا یہ ہے, حضور فیض عالم کے نگر سے نسبت جو ہے ہم لوریوں کی, تو پھر آپ نے کہنا ہے میرا داتا جدا رکھوالا ہے, میرا داتا جدا رکھوالا ہے, میرا داتا جدا رکھوالا ہے, انہوں کون مٹاون والا ہے, انہوں کون مٹاون والا ہے. ساڈی اس سونے نل لگ گئی ہے, میری داتا پیا نل لگ گئی ہے, جینا توڑ دی باون والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نسبت والوں نسبت کی بات کر لیتے ہیں, اور یہ کلام ہمارے جو چیئرمین ہیں حاجی عبدالرؤف صاحب ان کا پسندیدہ ہے. جان بوجھ کے میں نے یہ پڑھنے لگا ہوں. آقا روک لیتی ہے آپ کی نسبت, روک لیتی ہے آپ کی نسبت, روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. کس کس پہ کرم ہے وہ کہے, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, کہیے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے, اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. قلبی ٹوکروں پہ اڑتے پلتے تھے, قلبی ٹوکروں
کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ سبحان اللہ بولیے ذرا۔ اب بڑا پیارا شعر ہے کہ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ایک سہارا گلے لگائے گا، ایک سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ مجھے میں نے اس کو ادھر یہ ایک شعر پڑھ کے ڈراپ کیا، مجھے عطر بھائی نے سٹارٹ میں فرمایا کہ یہ نعت آپ نے پڑھنی ہے۔ اچھا میں نے وہ زیادہ تر تو نہیں وہ نعت پڑھی، لیکن نعت بڑی پیاری ہے۔ ہمارے آقا کی ایسی ایسی شانیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، ذرا بولیے یا رسول اللہ، بولیے پھر ایک بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ بولیے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ارے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی سب سے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ آخری بار یہ شعر ہے کہ کوئی لفظوں سے
رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ اب آپ بھی کہہ دیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد